اس لیے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اوپر یہ بہت بڑی رحمتیں کی ہیں اللہ کے فضل سے، کہ ہمیں یہ سب کچھ واضح کر کے بتا دیا اللہ کے حکم سے۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم خود بھی قرآن و سنت پر عمل کریں، اور جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے ان لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ نے جمعہ پڑھنے تو آنا ہوتا ہے نا، اگر آپ پورے ہفتے میں اپنا ایک ہدف بنا لیں، ٹارگٹ بنا لیں کہ یہ بندہ اچھا ہے، ذہنی طور پہ اچھا ہے، بات کو قبول کرتا ہے، اس کو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہم سے بھی زیادہ مؤثر داعی بن جائے دین کا۔ بعض لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ خاص شعور عطا کیا ہوتا ہے، توفیق دی ہوتی ہے، جس طرح سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب رب سے دعا مانگی تو کسی سیدھے سادے بندے کی دعا نہیں کی تھی، بلکہ کہا تھا یہ جو مکے کے جو دو بگڑے ہوئے لوگ ہیں نا، جو بدنام ترین اور معروف لوگ ہیں، ان میں سے یا اللہ مجھے ایک دے دے، یا تو ابو جہل دے دے عمر بن حشام، تو یا مجھے دے دے عمر بن خطاب۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال والے، جرت والے، قدرت والے اور قوت والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سلیکٹ کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ تو اس لیے یہ مت سمجھا کریں کہ یہ بندہ تو ایسا ہے اور یہ ویسا ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ باقی پہلے میں نے بیان کر دیا کہ یہ جو ہمارے ظاہری اعمال ہیں نا، ان پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ ہم سے بہت اونچے درجے پہ چلا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر یہی کچھ چیزیں بیان کر کے تو پھر انشاءاللہ اسلام کے اندر ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ اس مال فے کی بنیاد پہ ایک تاریخ کے اندر باغ فدق ہے، اس کے نام پر مسلمانوں کو ٹکرایا گیا اور ان کے اندر انتشار پیدا کیا گیا، اور آج بھی نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے بے شمار باتیں جو معاشرے میں معروف ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ مسلمان جو تھے ہمارے قرون اولیٰ کے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک تھے۔ یہ جو شر پسند عناصر ہیں یہ ہمیشہ سے اس دور میں بھی، اس کے بعد بھی اور آج بھی یہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ٹکرا کے علیحدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ملت اسلامیہ میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔